اچھا پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے زیدی صاحب کو بھی سنا، وہ اس معاملے پر تو ان کا ریئلسٹک اپروچ بھی ہے، وہ زیادہ آپٹمسٹک اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن جو ہے وہ بن جائے گی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ معاملہ جو ہے پاکستان نے حد سے زیادہ اس پر اوور ریئیکشن شو کر دیا، کیونکہ دفتر خارجہ اس پر بول چکا ہے، پیٹرولیم منسٹری بھی اس پر بول چکی ہے، اور اب جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں وہ بھی اس پر بول چکے ہیں؟ شکریہ عادل۔ ایک طرف تو میرے خیال میں جو مشرف کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، شاید تھوڑے سے زیادہ سینیکل ہیں اور ہونا چاہیے بھی، کیونکہ وہ درست کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ سوچیں کہ جب اس پائپ لائن کا ذکر ہوا تھا تو جو بچہ ایران میں یا پاکستان میں پیدا ہوا تھا اس وقت، اس کی آج عمر جو ہے تقریباً 30 سال ہونے والی، جوانی 29 پہ ہوتی ہے، وہ 30 سال ہو گیا، اس کا بچپن بھی گزر گیا، اس کی جوانی بھی گزر گئی ہے۔ جیسے مشرف نے کہا وہ انہی لوگوں کو کئی بار دیکھ چکا ہے، یہ سٹیٹمنٹس کئی بار سن چکا ہے۔ سو ان اے وے تو وہ سینسزم جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسرا میری گزارش یہ ہوگی، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت کوئی بھی اتنا سیریسلی لے رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک سوال پوچھا گیا، اس بیچارے کا اگر آپ سوال کا جواب سوچیں تو وہ جو کھڑا تھا وہ تیار نہیں تھا اس سوال کے لیے، تو اس نے ادھر ادھر کی بات مار دی کہ جی ہم تو جنرلی اس کو ڈس ایگری کرتے ہیں اور ہماری ایڈوائس یہی ہے کہ تسی نہ ہی کرو تو چنگا ہے۔ تو نہ اس نے کوئی بہت بڑا سٹینڈ لیا، نہ میرے خیال میں ہم نے کوئی بڑا سٹینڈ لیا، لیکن اگر اس پہ ہم سیریسلی سوچیں تو آئی ڈو ڈس ایگری تو نہیں، اگر میں تھوڑی سی نوانس ڈالوں جو مشرف نے کہا، وہ یہ کہ آئی تھنک اس وقت ہم بات لو کی وجہ سے نہیں کر رہے، آئی تھنک ہم کر رہے ہیں کیونکہ ایران کی طرف سے ایک پریشر ہے۔ پچھلے مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران کہہ رہا ہے کہ یار تمہاری رسپانسبلٹی ہے، وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ یو ٹو دس، اور ایران سے جو ہمارے پچھلے کچھ مہینوں میں خصوصاً لیکن جو تعلقات رہے ہیں اس میں جو کچھ کشیدگی آئی، کبھی کچھ اوپر آیا کچھ نیچے آیا، سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم کیسے ہوا پھر کیسے ختم ہو گیا، میرے خیال میں یہ اس سے بھی سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ آئی تھنک کہ اگر یہ پائپ لائن بنتی ہے گیون دا سینسزم، جس کو میں پارٹلی 30 سال کا بچہ ہو چکا ہے وہ، لیکن اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو آئی تھنک وہ اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ انرجی سرٹنلی ہماری ضرورت ہو گئی ہے، انرجی تو ہماری پچھلے سال بھی ضرورت تھی، اس سے پچھلے سال بھی مجبوری تھی، بلکہ آج تو کم مجبوری ہے، 10 سال پہلے اس سے بھی زیادہ مجبوری تھی۔ آئی تھنک وہ لاجک ہے، لیکن اس سے زیادہ لاجک یہ ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اگر اس قسم کے اقتصادی تعلقات ہوں گے تو دیر از اے لاجک کہ ٹریڈ سے آپ کی بہتر تعلقات بنتے ہیں، کیونکہ ایک ریزن مل جاتا ہے دونوں کو ان تعلقات کو، اس بارڈر کو سیف رکھنے کا، اینڈ سو آن سو فورتھ، اور اس کا تعلق اس دہشت گردی سے بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ آئی تھنک مچ مور امپورٹنٹ ان دس از کہ جو اس وقت آپ کو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے اور جو وائلنس نظر آ رہا ہے آن دس سائڈ آف دا بارڈر ایز ویل ایز دیٹ سائڈ آف دا بارڈر، اگر بالفرض سپوز کر لیتے ہیں بننے شروع ہوگی تو اس کا اس پہ کیا اثر پڑے گا، اور جو بھی اثر پڑے گا اس کی وجہ سے دونوں ملک جو ہیں، کیونکہ یہ دونوں طرف ہے بارڈر کے، دونوں ملک جو ہیں وہ کیا اقدام اٹھائیں گے، کیا اس کا سائے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر جو سب سے بڑا سایہ ہے شاید وہ اس ٹیررزم کا ہے رادر دین صرف امریکہ کا۔ امریکہ کی بات مشرف نے بڑی آسانی سے سمجھائی، سینکشنز ہوتی ہیں لیکن بہت سے ملکوں کو ویور بھی ملتے ہیں، انڈیا کو بھی ملے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں کو بھی ملے ہوئے ہیں۔ جب آپ سیریس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سیریسلی چیز کرنی ہوتی ہے، سیریسلی سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں، اور وہ سٹیپس آپ رات کو 9-10 بجے ٹی وی پہ نہیں آ کے نعرے مار کے کرتے ہیں، وہ آپ کوائٹ ڈپلومیسی سے کرتے ہیں۔ دس از وائی ڈپلومیسی از نیڈڈ۔ وہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ لیول کی جو ڈپلومیسی ہے اس سے آپ ویریس ویورز لیتے ہیں، آپ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ آئی ہوپ وہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ آپ کو مجبور کر دے گا کہ مت کرو۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر نہیں بنی اس کا ریزن جو ہے وہ امریکہ